وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ ملک کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پی ٹی آئی دور میں کوئی ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں ہوا، کرپشن عروج پر تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے سخت شرائط پر معاہدہ کیا۔ فیصل آباد میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام آئندہ انتخابات میں مسلم لیگ نون کو کامیاب کریں گے۔ اس آدمی نے اپنے لوگوں کو کہا کہ سیاسی مخالفین اگر آپ کے سامنے آئے ان کو گالیاں دیں، ان کے خلاف آوازیں کسیں، ان کو چور کہیں، ان کو ڈاکو کہیں۔ ملک میں ایک منفی سیاست کی جو ہے وہ بنیاد رکھی، اس کی وجہ سے اکانومی کا بٹھا بیٹھ گیا۔ آئی ایم ایف کے جہاں پاس جانا پڑا، کہتا تھا میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، لیکن پھر جانا پڑا اور کوئی کام نہیں کیا اس نے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم میٹرو کی بات کرتے ہیں، موٹر ویز کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اس ملک کو جو ہے وہ بحران سے نکالا۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا۔ آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ جے یو آئی عام انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی، اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ جے یو آئی کا اجلاس آج بھی جاری رہے گا۔ ترجمان جے یو آئی کے مطابق اجلاس میں عام انتخابات کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ جے یو آئی نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافی بیانات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سیکریٹری جنرل جے یو آئی مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ حالات کی بہتری کے لیے سیاسی اور عسکری سطح پر دونوں ممالک میں رابطہ ہونا چاہیے۔ امن و استحکام افغانستان اور پاکستان کی ضرورت ہے۔ اجلاس میں دستوری کمیٹی کی سفارشات بھی پیش کی گئیں۔ چودھری پرویز الہی کو 3 ایم پی او کے تحت 1 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ پنجاب 1 ماہ کے لیے کیمپ جیل میں سپرنٹینڈنٹ کے پاس رہیں گے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی نوٹیفیکیشن کے مطابق چودھری پرویز الہی کے خلاف 3 مقدمات درج ہیں۔ پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما کی رہائی کی وجہ سے امن و امان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پرویز الہی مختلف مقدمات میں پولیس کو مطلوب ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، لہٰذا انہیں نظر بند رکھا جائے۔ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی اور پولیس ضلعی حکومت سے پہلے ہی پرویز الہی کو جیل سے رہا نہ کرنے کی سفارش کر چکی ہے۔ پری مونسون میں بارشوں سے ملکی آبی ذخائر میں پانی کا ذخیرہ بڑھنے لگا ہے۔ گزشتہ برس کے مقابلے 2 گنا سے بھی زیادہ پانی 3 بڑے آبی ذخائر میں جمع ہو گیا۔ تفصیل کے لیے رپورٹ۔ قبل از وقت مانسون سے ڈیمز میں پانی کے ذخیرہ کی صورتحال بہتر ہو گئی۔ گزشتہ برس انہی دنوں میں تربیلا، منگلا اور چشمہ میں پانی کا ذخیرہ 43,57,000 ایکڑ فٹ تھا، جو اس وقت 2 گنا سے بھی زیادہ ہو کر 85,67,000 ایکڑ فٹ ہو چکا ہے۔ تربیلا ڈیم میں گزشتہ برس وسط جولائی میں 29,05,000 ایکڑ فٹ پانی تھا، جو اس وقت 39,42,000 ایکڑ فٹ ہو چکا ہے۔ منگلا ڈیم میں پانی کا ذخیرہ 5 گنا اضافے سے 45,25,000 ایکڑ فٹ ہو چکا ہے۔ باقاعدہ مانسون شروع ہونے کے بعد ڈیمز میں پانی کا ذخیرہ مزید تیزی سے بڑھنے کا امکان ہے۔ تربیلا اور منگلا ڈیم استداد کے مطابق 15 اگست تک بھرتے ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں یہ ڈیمز قبل از وقت بھرنے کا امکان موجود ہے۔ پاکستان دنیا میں موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے ممالک میں 10ویں نمبر پر ہے۔ گلوبل وارمنگ اضافے میں پاکستان کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن متاثر زیادہ ہو رہا ہے۔ چترال سے رپورٹ کر رہے ہیں علی شنواری۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ملک بھر بالخصوص خیبر پختونخوا میں مسائل جنم لے رہے ہیں۔ صوبے میں پہاڑ اور ناہموار زمین کی وجہ سے بارش کے بعد سیلاب سے جانی و مالی نقصان کا سامنا ہوتا ہے۔ دوسری جانب موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے مونسون کا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کب شروع اور کب ختم ہوگا۔ زمین کے اوپر کوئی ایسا تیسرا ریجن ہے جہاں پر سب سے زیادہ برف پڑی ہوئی ہے گلیشیئر کی فارم میں، تو ہمارا ملک ہے۔ تو جہاں پر برف کا اتنا بڑا کوانٹم پڑا ہوا ہے، تو اگر گلوبل وارمنگ ہوگی تو آپ کا صوبہ جو ہے ٹاپ آف دا لائن ان جگہوں میں ہوگا جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال، شندور و دیگر اضلاع میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات تیزی سے رونما ہو رہے ہیں۔ گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں اور جھیلی بھی سکڑتی جا رہی ہے۔ ہم کے مطابق قدرتی آفات کو تو روکا نہیں جا سکتا، تاہم جدید ٹیکنالوجی، ارلی وارمنگ سسٹم اور دیگر بروقت حفاظتی اقدامات سے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے۔
آگے بڑھتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دو روزہ دورہ ایران، سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی، باہمی تعلقات، علاقائی امن و استحکام کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ عسکری قیادت کا دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ، جبکہ سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے مؤثر تعاون پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق دورے کے دوران آرمی چیف نے ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد باقری سمیت ایرانی عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی۔ عسکری قیادت نے دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف مؤثر کارروائیوں کے لیے انٹیلیجنس شیئرنگ پر زور دیا۔ سرحدی علاقوں سے دہشت گردی ختم کرنے اور سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ آرمی چیف سید عاصم منیر نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ آرمی چیف کو ایرانی مسلح افواج کے دستے کی جانب سے ملٹری ہیڈ کوارٹر میں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا کہنا ہے کہ چیئرمین PTI کو تباہی کے لیے ملک پر مسلط کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم کو تاریخ میں پہلی بار آئین کے مطابق ہٹایا گیا۔ اب اسرائیل چیخ رہا ہے کہ پاکستان میں زیادتی ہو رہی ہے۔ کراچی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شرپسندوں کی وجہ سے دشمنوں نے ملک کا مذاق اڑایا۔ ہمیں پتا تھا کہ حالات انتہائی مشکل ہیں، یہ شخص اس ملک کو تباہ کر چکا ہے، لیکن آخری کیلیں چند باقی ہیں، اس سے پہلے متحد ہو جاؤ اور اس ملک کو بچاؤ۔ اور ہم نے اور پہلا وزیر اعظم ہے جو آئینی اور قانونی طریقے سے گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اقوام متحدہ میں اسرائیل چیخ رہا ہے کہ جی پاکستان میں زیادتی ہو رہی ہے۔ اسرائیل، اب ہمارا یہ نیا دوست آیا ہے، یہ ملعون، وہ چیخ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اس نے وہ آخری قدم بھی 9 مئی کو اٹھایا۔ احتجاج آپ نے اور ہم نے سب سے زیادہ کیے ہیں۔ بی بی کی شہادت پر اسی سڑک پر بہت سارے ایسے دوست ہوں گے جو میرے ساتھ موجود تھے۔ ہم کیماڑی کے پل پہ 3 دن دھرنا دیے بیٹھے، لیکن ہم نے آس پاس فوجی چھاؤنیاں بھی تھیں، چوکیاں بھی تھیں، حساس ادارے بھی تھے، پورٹ بھی تھے، ایک پتھر نہیں مارا جبکہ ہماری ماں بہن عظیم قائد کو شہید کر دیا۔ پاکستان کی UN رپورٹ میں بھارت اور اسرائیل پر جنسی تشدد نظر انداز کرنے کی مذمت۔ رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر اور اسرائیل کے زیر قبضہ فلسطینی علاقوں میں تشدد کے جرائم کو شامل نہیں کیا گیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بھارت اور اسرائیل کا جنسی تشدد نظر انداز کرنے کی مذمت کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں خواتین کے خلاف جنسی تشدد کا معاملہ سلامتی کونسل میں اٹھا دیا۔ پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کے دوران جنسی تشدد سے متعلق اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بھارت اور اسرائیل کے مظالم نظر انداز کرنے کی مذمت کی اور سیکریٹری جنرل پر زور دیا کہ وہ رپورٹ میں غلطیوں کو درست کریں اور مستقبل کے رپورٹس میں تنازعات سے متعلق جنسی تشدد کا ارتکاب کرنے والے ممالک میں بھارت اور اسرائیل کو شامل کریں۔ ابھی آپ کو بتائیں وفاقی کابینہ نے کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیمز رولز 2023 کی باضابطہ طور پر منظوری دے دی ہے۔ سائبر حملے کی پیشگی اطلاع اور فوری کاؤنٹر ایکشن ہو سکے گا۔ ملک بھر میں تمام اداروں کے سائبر سیکیورٹی حملوں سے متعلق مطلوبہ اقدامات، سہولیات اور رسپانس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ اسلام آباد سے یہ خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ سائبر ٹیکنالوجی میں انقلابی پیش رفت، سائبر حملے کی پیشگی اطلاع اور فوری کاؤنٹر ایکشن ہو سکے گا۔ وفاقی کابینہ نے کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیمز رولز 2023 منظور کر لی۔ تمام اسٹیک ہولڈرز، متعلقہ اداروں سے سرٹ رولز 2023 کے لیے مکمل مشاورت کی گئی۔ نیشنل، گورنمنٹ، وفاق، صوبائی اور سیکٹورل سطح پر سرٹ ٹیمیں بنیں گی، جبکہ تمام کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیموں کے مؤثر آپریشن کے لیے سرٹ کونسل قائم کی جائے گی۔ وزارت IT نے 2021 میں ان رولز کی تیاری کا آغاز پیکا ایکٹ 2016 اور نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی 2021 کے تحت کیا تھا۔ کسی بھی حکومتی ادارے، محکمے میں سائبر سیکیورٹی سے متعلق معاملے پر فوری آپریشن سہولیات اور ٹیکنیکل رسپانس فراہم کیا جا سکے گا۔ وفاقی وزیر IT سید امین الحق کہتے ہیں، قومی اور سیکٹورل سرٹس سائبر حملے سے بچاؤ اور مؤثر رسپانس کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گی۔ اسلام آباد میں ملک کا پہلا جوڈیشل پروٹیکشن یونٹ قائم کر دیا گیا۔ عدالتوں، ججز کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کی سیکیورٹی ڈویژن کی تنظیم نو بھی کر دی گئی ہے۔ یونٹ میں 500 سے زائد سیف سٹی کیمروں کی نگرانی کی جائے گی۔ جوڈیشل پروٹیکشن یونٹ عدالتوں، ججز کے دفاتر، رہائش گاہوں اور سیکیورٹی کا ذمہ دار ہوگا۔ 500 سے زائد کیمرے بھی نصب کر دیے گئے ہیں۔ مانیٹرنگ سیف سٹی کے ماہرین کریں گے۔
عدالتوں کی سیکیورٹی کا فریم ورک بھی ترتیب دے دیا گیا ہے۔ یونٹ کی نگرانی SSP رینک کا آفیسر کرے گا۔ یونٹ کے لیے 550 افراد نئی بھرتی کرنے کی درخواست بھی دے دی گئی ہے۔ یونٹ کا قیام وزیر اعظم کی ہدایت پر عمل میں لایا گیا ہے۔